السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پروگرام ہمارا دوسرا پروگرام ہے۔ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام ربانی سے کریں گے۔ تلاوت کے لیے میں ملتمس قاری حافظ محمد عمر رضا سے تلاوت کلام ربانی کر کے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے حافظ محمد عمر رضا جو تلاوت کلام ربانی سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ اب انشاءاللہ نعت ہوگی۔ نعت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سید حسنین نقشبندی صاحب جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ملک و ملت کے معروف نعت خواں ہیں سید حسنین نقشبندی صاحب جو کہ ایئر وے QTV پر پڑھ چکے ہیں۔ میں ملتمس سید حسنین نقشبندی صاحب سے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کر کے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ جی شاہ صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، 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 یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، اور کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا، کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا، دیکھتے روضہ سرکار کو آتے جاتے، دیکھتے روضہ سرکار کو آتے جاتے، بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، اور ان کے کردار کا قد ناپ رہی ہے دنیا، ان کے کردار کا قد ناپ رہی ہے دنیا، کہ جن کے دیوان
نو کے قد تک نہیں ناپے جاتے بے شک کہ دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے اور بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے. سبحان سید حسین نقشبندی صاحب بارگاہ ارشاد امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ناز پیش فرما رہے تھے. سوالات کا سلسلہ اس کے بعد شروع ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت مولانا قاری محمد شعیب بخاری قادری صاحب جو ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے. جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا محمد شعیب بخاری قادری صاحب جو ہمارے سوالات کے جواب عنایت فرمائیں گے. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کے آپس میں جو محبت تھی اور پیار والا ایک جو رشتہ تھا ان کے بارے میں کچھ آپ ہمیں ارشاد فرمائیں گے. کیا محبتیں تھیں, کیا پیار تھا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ جلوہ گر تھے, خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو اتنے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ یہ میرے نانا کا ممبر ہے, اس سے اتر جاؤ. تو آپ فرماتے ہیں فقال سخت صدقتا واللہ انہ لمنبر ابیکا, کہ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ نے سچ کہا, بے شک یہ آپ کے نانا کا ہی ممبر ہے. ثم اخذہ واجلسہ فی حجرہ, پھر آپ نے پیارے محبت سے انہیں گود میں بٹھایا, وبکا اور وہ رو پڑے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں مدائن فتح ہوا, تو مسجد نبوی شریف میں مال غنیمت جمع ہوا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عمر, کیا فرمایا کہ اے عمر, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا حصہ مقرر کیا ہے وہ مجھے دیا جائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بالبرکت والکرامت, آپ نے 1000 دینار دیے. اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے انہیں بھی 1000 درہم نظر کیے. پھر اس کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کو 500 درہم دیے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے امیر المؤمنین, میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جوان تھا اور آپ کے ساتھ جہاد بھی کرتا تھا. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے تو آپ نے انہیں 1000 درہم دیے, مجھے 500 درہم دیے. تو کہا کہ بیٹا پہلے ان کے مقام پر تو پہنچو کہ جس کے نانا رسول خدا, جس کے بابا شیر خدا اور جس کی ماں طاہرہ عابدہ ساجدہ جناب فاطمۃ الزہرا اور جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ اور جن کے ماموں ابراہیم بن رسول اللہ اور جن کی خالائیں
رقیہ بنت رسول اللہ، ام کلثوم بنت رسول اللہ، زینب بنت رسول اللہ، یہ تھی محبت۔ سبحان اللہ۔ آپ بتا رہے تھے کیا محبتیں تھیں، کیا پیار تھا، کیا الفتیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ احادیث کچھ ہمیں سنائیں۔ کیا ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ اللہ۔ تو یہ خبر یعنی کہ آپ کا یہ فرمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پہنچا تو وہ آپ اپنے ساتھ ایک مسلمان کے گروہ لے کر حضرت علی کے پاس پہنچے اور کہا کہ علی، میں نے سنا ہے کہ آپ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت کا چراغ ہوں۔ تو آپ نے کہا جی ہاں، میں نے حضور علیہ السلام سے یہی سنا ہے کہ آپ جنت کے چراغ ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے علی ذرا اس کو لکھ کر تو دے دیں۔ اللہ۔ تو آپ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے دست مبارک سے بسم اللہ شریف لکھی اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ھذا ما ضمن علی بن ابی طالب لعمر بن الخطاب عن رسول اللہ عن جبریل عن اللہ تعالی ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ ضمانت علی ابن طالب نے دی سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے حضرت جبریل نے اور ان سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بے شک عمر فاروق جنت کے چراغ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جب آپ نے حدیث لکھ کے بیان کی، جب انہیں دی تو آپ نے وہ حدیث لی اور اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میرا وصال ہو تو یہ میرے کفن پہ رکھ دینا۔ تو یہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے۔ اگر ان کی شان بیان کرنے پہ آئیں تو ہم لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں۔ آپ کی شان تو ایسی ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام خود حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر کسی فرشتے کی 950 سال عمر ہو تب بھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم پر، ان کی سیرت پر اور جس طریقے سے انہوں نے اہل بیت سے محبت کی ہے، نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز سے شان حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی شان بتا رہے تھے کہ اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ عمر جہاں سے گزر جاتا ہے شیطان وہاں سے رستہ بدل لیتا ہے۔ کل شیطان عمر کی ذات سے بھاگتا تھا، آج شیطان عمر کے نام سے بھاگتا ہے۔ جہاں عمر کا نام آ جائے وہاں سے شیطان غائب ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ دور حاضر میں ایسی کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو نقش عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں پر ہمارا دوسرا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان حافظ محمد احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔